اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سارے رشتے والے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جن کے آمد سے ہمارے ادارے میں ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اس ادارے کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا بھر کے لوگ، ملک بھر سے لوگ ماشاءاللہ اعتماد کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں یا رابطہ کرتے رہتے ہیں پوری دنیا سے۔ تو یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں قاری محمد عبداللہ صاحب، یہ ماشاءاللہ پنجاب کے ایک بڑے مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، اور بہت اچھے انداز سے تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے مدرسے کے محتمم اور ان کے مدرسے کے ماشاءاللہ منتظم ہیں یہ حضرات۔ تو یہ بھی ساتھ تشریف لائے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہمارے ہاں انہوں نے کام کیا، بچوں کی بہت تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت فرمائی، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے بے حد خوشی ہے۔ تو انہوں نے اتنی تعریفیں کیں اور میں نے جب ان کے حالات لیے تو میرا جی چاہا کہ میں ان کو اپنے مدرسے میں تعلیم کے لیے حضرت کو رکھ لوں، لیکن یہ حضرت نے کہا کہ بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، آپ کے پاس یہ کتنے عرصے سے آپ کے مدرسے میں ہم تقریباً؟ حضرت 10 سال کے پاس اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ کو ان سے کبھی کوئی شکایت؟ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، خوشی ہوئی آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ آپ سب ان کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ ادب بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے۔ اچھا، تو آپ کے بچوں نے ان سے حفظ کیا ماشاءاللہ؟ جی بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں میرے، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن کچھ اور گھروں کے بچے حافظ بن چکے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تقریباً کتنے بچے حافظ بن چکے ہیں؟ تقریباً 25 سے 30 بچے نا حافظ بن چکے ہیں حضرت۔ جی اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور لیکن ایک حافظ بن جانا، لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ تربیت؟ جی وہ تو خاص ہے حضرت کا الحمدللہ۔ بچوں کی جو تربیت ہے نا، اس حوالے سے تو بہت ہی اللہ رب العزت ان کو نوازا ہوا ہے۔ جی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ خیر میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اتنا اچھا خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، اتنی صفات کے حامل بھی ہیں، تو وہ تو جہاں رہے وہاں تو آس پاس کسی بھی بھائی کے دل میں اللہ پاک ڈال دیں تو وہ ہو سکتا تھا، رشتہ ہو سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اللہ پاک کی طرف سے یہ سعادت ہماری قسمت میں لکھی تھی، اس لیے اللہ پاک نے انہیں ہمارے پاس بھیجا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو آپ سے میں قاری صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ تشریف لائیں ذرا، یا آپ بیٹھیں، آپ بھی ذرا ان کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے جی؟ حسام الدین۔ حسام الدین صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا اوپر کریں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی کتنے عرصے سے قاری صاحب کو جانتے ہیں؟ ان کو تقریباً 10-12 سال سے جانتے ہیں۔ تو کیسے ماشاءاللہ؟ بہت اچھے ہیں جی، پورے علاقے میں بہت اچھے، حضرت کی اچھی شہرت؟ بہت اچھی شہرت ہے جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے شاید مجھے یہ اللہ نے سعادت دینی تھی کہ میں یہ نکاح کرواؤں، اور انشاءاللہ میری امید ہے، میری اللہ کی ذات عالی سے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بھی چند دن باقی ہیں، اس محرم کے اندر ہی حضرت کا میں نکاح کرواؤں۔ آمین۔ میری یہ بڑی تڑپ ہے، کیونکہ محرم میں بعض لوگ کسی وجہ سے نکاح کو مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ سنت کے مطابق نکاح ہو تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، حضرت حسین کے جو والد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت رمضان میں ہے، تو پھر رمضان میں بھی نکاح نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ربیع الاول میں کائنات کا سب سے بڑا صدمہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ ہے، جو صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی ہم اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہم سنتے ہیں تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسی وفات کے صدمے پر یہ شعر کہا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے اوپر مصیبتوں اور غم کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر یہ ان غموں کا پہاڑ کسی رات پہ ٹوٹتا تو دن پہ ٹوٹتا تو دن رات سے بدل جاتے، اتنا یعنی بہت بڑا غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ تو واقعی یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا غم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہے۔ ہمارے سسر محترم کا بھی پچھلے ہفتے انتقال ہوا، تو مفتی مولانا نور محمد انیس صاحب شہداد پور جامع حسینیہ کے ماشاءاللہ استاد ہیں، تو انہوں نے ایک تعزیتی پیغام بھیجا، تو اس میں عربی میں تھا وہ، اس میں انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ
कि जब हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जैसा सदमा बर्दाश्त कर लिया तो बाकी तो सारी कायनात के सदमे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो बहरहाल फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाले महीने में फिर शादियाँ ना करो। तो ये जो है ना मुसलसल सोग इस्लाम में नहीं है भाई। तो इसलिए निकाह जो है हर वक्त किया जा सकता है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों में ताख़ीर ना करो, नमाज में, जनाजे में, और जब जोड़ बन जाए तो फिर निकाह में ताख़ीर ना करो। तो लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे कि हाँ अगर मेरी वफ़ात का महीना आ जाए तो उसमें भी निकाह नहीं करना, और हज़रत अली की शहादत का महीना आ जाए तो उसमें भी निकाह नहीं करना, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात का महीना आ जाए तो उसमें भी निकाह नहीं करना, और जो है हुसैन हसन की शहादत का महीना है उसमें भी निकाह नहीं करना, हज़रत उस्मान की शहादत का महीना आ जाए उसमें भी निकाह नहीं करना। तो फिर निकाह कब करें भाई? तो निकाह हर वक्त करना है, हर वक्त निकाह करना जायज़ है। निकाह के अदम जवाज़ का कोई सबूत नहीं है। तो हमारी पूरी चाहत होगी, कोशिश होगी कि इसी मुहर्रम के महीने में ही हज़रत का निकाह करवा दिया जाए इंशाअल्लाह। तो अब हज़रत को दें ज़रा। अच्छा जी, माशाअल्लाह बहुत खुशी आपकी आमद से। अल्लाह ताला आपको बहुत, आप तशरीफ़ रखें, आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मदारिस में मुख्तलिफ़ हज़रात क़ुर्राए कराम से इस्तिफ़ादा किया। हज़रत क़ारी इक़बाल रहीमी से भी, जो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, तो उनसे भी आपने इस्तिफ़ादा किया, और बड़े बड़े हज़रात से आपने इस्तिफ़ादा किया। क़ारी इब्राहीम साहब फैसलाबाद वाले, उनसे भी आपने इस्तिफ़ादा किया। और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ यानी लहजों में आप तिलावत फरमाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें चखाएँ तो सही ज़रा। अल्लाह आपको रज़ाए खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، یہ ہیں جی ہمارے قاری صاحب، قاری محمد عبداللہ صاحب. نام بھی پیارا، خود بھی پیارے، صفات بھی پیاری. عمر 35 کے آس پاس ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت ہیں. رنگ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، پیارا گورا رنگ ہے. قد ان کا 5 فٹ اور 7 انچ ہے. آپ کے سامنے سمارٹ ہے ماشاءاللہ، نقص بیماری کوئی نہیں ہے. نیشنلٹی پاکستانی ہے، پاکستانی شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. فارسی بھی زبان جانتے ہیں، اردو بھی، پنجابی بھی. تو یہ یعنی بچپن سے ابھی اس عمر تک یہیں پر ہیں، یہیں پڑھے، یہیں پڑھانے میں لگے. اور یہ جو حضرات ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ تاجر حضرات ہیں اپنے علاقوں کے اور ان کے مدرسے کے منتظمین حضرات میں سے ہیں. اور یہ حضرات ماشاءاللہ ان کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ جی، پوری ہر طرح سے ذمہ داری پوری ہے. تو ان کی شادی کا خرچہ، ان کی شادی کا خرچہ ہم اٹھائیں گے ہر قسم. انشاءاللہ اگر بغیر جہیز کے کوئی بیوی مل جائے ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی قبول ہے. جہیز کا بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ کر لیں گے. گھر کے جہیز بالکل نہیں لینا. قاری صاحب بھی جہیز نہیں لینا چاہ رہے اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جہیز کے بغیر آئیں. جہیز کے بغیر آئیں. بس وہ جو ماشاءاللہ علم کا زیور ہوگا اس بچی کے پاس، وہ بہت بڑا زیور ہے، بہت بڑا. تو انشاءاللہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اتنے خوبصورت قاری صاحبان کو یعنی قرآن کو دیکھ کر تو رشتے کرنے چاہیے. آج کل تو کوئی یہ جو گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے ہیں، کھیلنے کودنے والے ہیں، ان میں سے کوئی اگر شادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو ہزاروں لڑکیوں کی لائن لگ جائے. یعنی گانے بجانے والوں کی قدر ہے اور قرآن پڑھنے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ اس میری امت کے سب سے مشرف، معزز اور مکرم اور عظیم لوگ جو ہے وہ قرآن کے حاملین ہیں. وہ قرآن کے حاملین کے لیے ہمارے انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سر مبارک جھکا لیا. تھوڑی دیر میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو اس سے رغبت نہیں تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ جاؤ کچھ تو لاؤ، حق مہر تو کچھ دینا ضروری ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو لاؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لاؤ. اب وہ گئے اور جناب جا کے تلاش کر کے کچھ بھی نہیں ملا. وہ اثار کا زمانہ تھا جب حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں تشریف لائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کہہ سکتے یا رسول اللہ میں اس کے یہ کرتا ہوں، میں اس کو حق مہر کے لیے کچھ دیتا ہوں. تو وہ جب باہر گئے تھے تو باہر سے بھی کچھ، ایک تو اس میں بہت سارے سبق ملتے ہیں. ایک تو انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ میں نے حق مہر شادی کرنی ہے، مجھے حق مہر کے لیے مجھے کچھ دو. انہوں نے کسی سوال نہیں کیا. اور دوسرا تھار کا زمانہ تھا اور دیکھو اب یعنی آپ کی رشتہ داری نہیں ان سے، ویسے ایک دینی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے آپ حضرات کا آپس میں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں چاہے لاکھوں روپے بھی خرچ ہو ہم کریں گے، لیکن
ہماری حیثیت صحابہ کرام کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم زیرو ہیں، وہ ہیرو تھے۔ تو ان مقدس ہستیوں کی تو جانیں قربان تھی اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، اپنے بھائیوں اور ساتھیوں پر ایثار کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، خود بھوکے رہ کر مرتے مرتے اوروں کو کھلانے والے تھے، لیکن اس وقت کیوں نہیں دیا انہوں نے کسی نے کچھ؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثال بنائی جا رہی تھی کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے پلے۔ اس صحابی نے عرض کیا، جب حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے حق بھر دینے کے لیے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چادر میں نیچے باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر اوپر اوڑھی ہے، یہ میری کل کائنات ہے۔ اس قسم کا انسان ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شادی کروا رہے ہیں کہ بھئی اس کے پاس کچھ ایک روپیہ بھی نہیں ہے، وہ کھلائے گا کہاں سے، رکھے گا کہاں، کیا کرے گا؟ نہیں، اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا تم نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وعدے پہ یقین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اس وعدے پہ یقین کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں بے وقوف کہ جناب اپنے بچوں کو اللہ کہہ رہے تم شادیاں کرو، میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا، میں ان کو سیٹ کر دوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم پہلے اپنے بچوں کو خود سیٹ کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اور پاؤں پہ کھڑے رات ایک جگہ تھے ہم، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں، وہ نوجوان کا واقعہ سنا ہے، انہوں نے کہا وہ پاؤں پہ تو کھڑا ہو گیا لیکن وہ بالکل پھر کہیں اور کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا، وہ بالکل بیکار ہو گیا بیچارہ، وہ یعنی ایسے یعنی پاؤں پہ کھڑے ہوتے رہے، وہ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے بالکل بیکار کر دیا۔ بچیوں کو بھی پاؤں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، بچیوں کو بھی پاؤں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں پھر 35 اور 30 سال کی عمر میں جب ہمارے پاس ان کی مائیں لاتی ہیں تو وہ ایسی عجیب و غریب مخلوق بنی ہوتی ہیں، وہ ماں ان کے سامنے نوکرانی لگتی ہے اور وہ ماں کی مالکن بنی جاتی ہے، اور ہمیں شادی سے پہلے ان کے شوہر پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، یہ جب شادی کرے گی تو اتنی خطرناک چیز بنی ہوئی ہے جو ماں کو نہیں چھوڑ رہی تو شوہر کو کیا کرے گی؟ وہ بیچاری نہیں، وہ بیچارہ، تو ایسی خطرناک چیزیں بن جاتی ہیں۔ میں نے کہا ابھی کچھ ڈگریاں رہتی ہیں وہ بھی ان کو دلوا دو، 70 سال کی عمر تک آپ کی بیٹی ڈگریاں لے سکتی ہے، لہٰذا اس کو مزید ڈگریاں اس کو ڈگریاں دلواتے رہو، بس شادی اب کیا کرنی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تھوڑا سا پھر احساس دلا کے ان کو استغفار پہ ڈالتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ان کے مائیں پھر خون کے آنسو روتی ہوئی استغفار کرتی ہیں، اور بیٹیوں کو بھی تھوڑا سا سمجھاتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ تو حدیث پاک کی روح سے جب گناہ ہو گیا اور پھر سچے دل سے ندامت ہو تو پھر تو بھائی جنید جمشید جو گانے بجانے میں اور پوری قوم کی بیٹیوں کو نچا رہا تھا، گا رہا تھا، جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو ماشاءاللہ دیکھا اللہ پاک نے ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں بظاہر قرائن سے اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو معاف فرمایا۔ اور آخری دنوں میں بوتیک کا اور کاروبار تھا ساری دنیا میں پھیلا ہوا، لیکن آخری دنوں میں کسی کاروباری سلسلے میں ادھر ادھر نہیں پھر رہا تھا، آخری دنوں میں چترال میں 10 دن مسلسل اللہ کے دین کی دعوت اور نعتیں سناتے ہوئے اللہ کے پاس گیا، وہ باوضو حالت میں گیا، اور آگے مغرب کے بعد اس کا عصر کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز اس نے اسلام آباد میں شاید کہیں پڑھنی تھی، اور آگے بیان بھی تھا اس کا، دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے پاس گیا۔ تو اس لیے جتنا مرضی غلطی ہو گئی، اللہ فرمانے تم گناہ کر کے تو نے آسمان زمین کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دیا، پھر تو معافی مانگے، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس طرح ہماری کسی بھائیوں سے بہنوں سے غلطی ہوگی، ان کے والدین سے غلطی ہوئی، ڈگریوں کی پاگلوں کی طرح دوڑ میں ایسے لگے کہ ہوش نہ رہا، اور ایسے گندے ماحول میں جہاں پر ایسا خطرناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں، ایسے گندے ماحول میں بچیوں کو بھیجتے رہے، برس ہا برس بھیجتے رہے۔ حدیث پاک میں صاحب آتے ہیں جب لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اللہ کی دونوں پر لعنت برستی۔ اور بھائی جب بچے اور بچی شادی کا ان کی وہ بن جائے، ان کی شادی کی اللہ کی طرف سے جو چیز ضرورت پیدا ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے جیسے بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو نکاح کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت فوراً نکاح کروانا والدین پر فرض ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس فریضے کی ادائیگی میں جو والدین کوتاہی کر رہے، ان کو اللہ کی قسم اللہ کے سامنے معافی مانگ۔ رات میں نوجوان میرے ساتھ بیٹھے تھے اور اللہ کی قسم وہ رو رہے تھے، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہمارے والدین کو ہمارا کوئی احساس نہیں، اور ہمارے والدین کو کوئی ہماری فکر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی ہماری شادی کی فکر۔ اور بھائی میں ان سے کہہ رہا تھا، ہم جب مدرسے پڑھتے تھے، ہمارے فارغ ہونے تک تھوڑا سا وقت تھا، تو ہماری شادی کی بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں شادی کی باتیں کرتے تھے اور ہمیں وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اور بھائی اصل تو یہ ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد والدین شادی کریں
اور ان کی ضرورت پوری کریں. اللہ پاک کی طرف سے ایک ضرورت پوری پیدا ہوئی ہے تو اس کو فوراً پورا کیا جائے. بھوک لگے تو فوراً کھانا کھایا جائے, پیاس لگے تو فوراً پانی پیا جائے. یہ نہیں کہ 10-20 سال بعد پانی پیا جائے. اور چلو کم از کم کھانے پینے کی باتیں تو کی جائیں کم از کم. اور اسی طرح نکاح کی جب ضرورت محسوس ہو فوراً نکاح کیا جائے. جب نکاح نہ ہو, خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, کوئی مجبوری ہے, شدید کوئی عذر ہے, تو کم از کم نکاح کی باتیں تو کریں والدین, تاکہ بچوں کو بچیوں کو تھوڑا سا احساس پیدا ہو کہ الحمدللہ ہمارے حلال راستے کی کوشش ہو رہی ہے اور فکر ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے, والدین فکر مند ہیں. نہ نکاح کی صورت بن رہی ہے, نہ نکاح کے برس تک نکاح کا کوئی آثار نظر آ رہے ہیں نوجوان لڑکے کو اور لڑکی کو, اور موبائل میں دنیا بھر کا گند ان کے حوالے آپ نے کر دیا ہے, تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جمعہ کا مبارک دن ہے. حضرت قاری صاحب آپ بھی دل سے دعا کیجئے, اللہ پاک پوری قوم کے بیٹوں کو بیٹیوں کو, جو مرد عورتیں بڑی عمر کے بھی بے نکاح ہو گئے, اللہ سب کے نکاح کر دے. اور چونکہ ہم نے یہ عزم کیا ہے, عزم مصمم کیا, ہماری نکاح آسان تحریک کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے. تو جب یہ ہمارا یہ ارادہ ہے, مرد سارے بھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑ عورتیں بچ جائیں گی. ان کے لیے پھر اللہ پاک نے جو حلال راستہ بنایا کہ مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کریں, تو اس حلال راستے کو بھی آسان سے آسان تر کیا جائے. تو جیسے پہلی شادی کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں, دوسری شادی کے لیے, تیسری شادی, چوتھی شادی کے لیے بیٹیوں کو دینا چاہیے, اور ہم دے سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ کی قسم, ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جو آپ کی بیٹی اور بہن کے مقدر میں خوشیاں اللہ پاک نے لکھی ہیں, وہ چاہے پہلی بیوی بنے, دوسری بنے, تیسری بنے, چوتھی بنے, اللہ کی قسم ان کی خوشی کا ایک ایک لمحہ, اور ان کی خوشی اور ان کی رزق کا ایک ایک ذرہ اور ایک ایک قطرہ جو ان کے مقدر کے اللہ نے لکھا ہے, وہ چوتھی بیوی بن کر بھی ان کو اللہ کی قسم مل کے رہے گا. تو اس لیے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ اس چیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے گھر میں اگر کوئی مناسب رشتے ہے حضرت قاری صاحب کی مناسبت سے, تو فی الفور ہم سے رابطہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری پر تم مطمئن ہو, تو پھر فوراً نکاح کر دو, ورنہ زمین پر فساد عریض, بڑا فساد پھیل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے اور ملک بھر سے جو لوگ ہمارے پاس تشریف لا رہے, اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور راحتیں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. اور ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ حضرت قاری صاحب جو بھی بیوی آئے گی. اچھا, قاری صاحبان کے بارے میں مشہور ہے کہ بچوں کو مارتے بہت ہیں اور بہت ظالم ہوتے ہیں, تو آپ کتنا مارتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن بچے کی مزاج اور طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس بچے کی بس بچے تھوڑا سا اس کو ڈانٹا بکسی پڑتے ہیں, بس بچے تھوڑا سی شاباش دے کے پڑھتے ہیں. مختلف مزاج کے بچے ہوتے ہیں. تو آپ لیکن الحمدللہ کے بارے میں کیا ہے؟ بیوی کے بارے میں تو اب میں کبھی بیوی تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو بیوی کے بارے میں تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہے کہ کبھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. آپ علیہ السلام آپ کا بھی یہ ارادہ؟ میں نے تو پکا ارادہ ہے کہ اتباع نہ کروں تو پھر فتبعونی میں بھی نہیں چل سکوں گا. اللہ, تو ارادہ یہ صحیح ہے. ارادہ یہی ہے کہ خوش رکھیں گے. جی, جیسے بچوں کو کلاس کو خوش رکھتا ہوں, اچھا, تو وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. کیوں جی, آپ بتائیں جی. ہاں جی, بالکل خوش رکھتے ہیں. بچے خوش رہتے ہیں؟ بالکل خوش رہتے ہیں, خوشی جاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی چیز دے جائے تو وہ بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا, خود نہیں کھاتے. خود نہیں کھاتے؟ خود نہیں کھاتے. کہتے ہیں یہ بچوں کا حق ہے, یہ ان کو جانا چاہیے, ملنا چاہیے. اچھا, بلکہ جو بندہ لے کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں خود ہی تقسیم کر دو ان بچوں میں. اچھا, اور وہ خود ہی تقسیم کر دیتا ہے. اچھا, اور وہ کہتے ہیں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے ایسے بچوں میں تقسیم کرنے. نہیں حضرت, آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, اگر ہمیں زیادہ قاری صاحب زیادہ پسند آئے تو ہم یہاں اپنے مدرسے میں رکھ لیے تو پھر نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صرف آپ کے علاقے کا حق ہے, لاہور کا حق نہیں ہے. لاہور کا حق بعد میں ہے, پہلے جنا والے کا حق ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہم لاہور میں بھی حضرت کو کچھ عرصہ رکھیں. نہیں, ابھی نہیں دیں گے. ابھی نہیں دیں گے؟ ابھی نہیں دیں گے. ابھی کب دیں گے؟ جب اللہ کو منظور ہو. اچھا, جا نہیں سکتے. چلیں جی, اللہ خوش رکھے. لو جی, اللہ پاک آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے.
دیکھو جی کہاں پاکستان کہاں افغانستان، صرف قرآن کی نسبت سے محبت. یہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. تو قاری صاحب کا بچوں سے محبت کرنا اور آپ حضرات کا قاری صاحب سے محبت کرنا، یہ سب دینی نسبت سے. اور اتنے دور سے آپ تشریف لائے، اسپیشل صبح سے چلے. لیکن قاری صاحب کو آپ نے ناشتے میں لگتا ہے لسیاں پلائی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیسی گھی کھلائے ہیں. قاری صاحب کا گلا سارا ڈیڈ کر دیا آپ نے. اصل میں فارغ بیٹھ نہیں سکتے کلاس میں حضرت. اچھا کلاس میں مصروف رہتا ہوتا ہوں، گلا بیٹھتے پھر جب خود پڑھنا پڑھانا شروع کلاس کرتا ہوں میں تھوڑا سا یعنی پٹائی تو کرتے نہیں ہوں گے لیکن کھڑکا دھڑکا اور وہ تو ہوتا ہی رہتا وہ ہے. ہوتا رہتا ہے. کچھ بچے سستی کر جاتے تو پھر بندہ تھوڑا شور مچانا پڑتا ہے. گلا صاف ہو جاتا ہے. اچھا تو گلا ان کو ذرا کچھ کھلایا کرو، ان کو مصری اور شہد اور چیزیں قاری صاحب کو. ٹھیک ہے جی. چلو اب تک خیر آپ احتیاط کرتے ہوں گے، لیکن اب ان سے شادی ہو جائے گی تو پھر ان کو شہد وہد کھلائیں پلائیں انشاءاللہ. تاکہ یہ قاری صاحب کو جو ہے نا گلا بھی ان کا صاف رہے اور ہر اعتبار سے قاری صاحب ماشاءاللہ سے. اصل وہ دم درود والی بھی سارے آ جاتے ہیں. اچھا دم درود بھی کرتے ہیں؟ وہ سارے آ جاتے ہیں. مجھے چیزوں سے محبت نہیں ہے. اچھا ہاں جی، بس وہ بچوں کو کھلاتے رہتا ہوں. اچھا اب آپ کے کہنے پہ انشاءاللہ شہد بھی کھانا شروع کر دوں گا. ہاں شہد جو ہے نا، شہد گرمیوں میں بھی اس کو چھوٹی الائچی، چھوٹی الائچی شہد ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے استفادہ کریں. اور اپنا جو ہے نا ٹھنڈا پانی قاری صاحب زیادہ پیتے ہیں، آپ ٹھنڈے پانی سے ذرا پرہیز کریں. ٹھنڈے پانی تو تھوڑا سا گرم گرم قہوہ شہد میں وہ پیا کریں تاکہ آپ کا ماشاءاللہ قرآن ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات ہے ایک دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا، اور ایک ہے خوش الحانی. خوش الحانی الگ چیز ہے اور تجوید کے مطابق قرآن کو صحیح پڑھنا یہ الگ چیز ہے، اور یہ فرض ہے. تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا فرض ہے. میں نے خود الحمدللہ قرأت عشرہ پڑھی. تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا فرض ہے اور خوش الحانی سے پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، وہ ایک مستحب درجے کی چیز ہے. اور یہ گلا ہر ایک کے اللہ پاک وہ ایسا نہیں عطا فرماتے، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے. لیکن ان کے بچے ماشاءاللہ ان سے خوبصورت پڑھتے ہوں گے، کیونکہ بچوں کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کیا نام ہے، بچوں والی آواز ہوتی ہے تو باریک آواز ہوتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہوں گے ان کے بچے ماشاءاللہ ان کے شاگرد. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو جیسے خود پیارے سے ہیں تو پیاری سی بیوی عطا فرمائیں، اور جتنے بچوں کو ماشاءاللہ یہ زیادہ پڑھائیں گے اور جتنا دین کا کام کریں گے اتنا زیادہ اللہ پاک ان کو بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اور پھر جب اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے پھر اتنی زیادہ حوریں بھی عطا فرمائیں گے. پھر جو ان کی بیوی بنے گی وہ ان کی ساری حوروں کی ملکہ بنے گی، اور ساری حوروں سے زیادہ اللہ پاک ان کو حسن و جمال عطا فرمائیں گے. تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں بھی جو قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کی بیویاں یہاں دنیا میں بھی اللہ پاک جب دیکھو جی قاری صاحب کی آپ عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں، نہ جان نہ پہچان، وہ افغانستان میں پاکستان، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور اتنا ماشاءاللہ وہ اتنا قدر کر رہے ہیں. تو جو ان کی بیوی آئے گی تو آپ حضرات کی بیویاں ان کا بھی احترام کریں گی انشاءاللہ، ان کو ہدیے تحفے دیا کریں گے. طبیعت نہیں ہے ہدیہ تحفوں والی. چلیں جی وہ تو خیر آپ کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہماری ان ساتھیوں کی طبیعت ہونی. یہ حضرات اپنے گھر کے ایک فرد سمجھتے ہیں. اچھا اچھا یہ حضرات آپ کو گھر کا فرد سمجھتے ہیں؟ گھر کے فرد سمجھتے ہو؟ نہیں اجنبیت کوئی نہیں. مطلب یہ کہ پردہ کے لحاظ سے تو کبھی عورتوں سے اختلاط نہیں، جب محبت کے لحاظ سے نا جی یہ محسوس ہونا نہیں دیتا کہ آپ اجنبیت ہیں. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، اور قیامت کے 50,000 سال کے دن میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن اللہ پاک اعلان کریں گے این المتحابون بجلالی، کہاں میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. آپ کا یہ محبت سے قاری صاحب کی محبت سے چل کے آنا. آج تو اپنے بھائی کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، سگے بھائی کے لیے ماں جائے بھائی کے لیے آپ کے پاس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں حضور کی محبت میں اللہ کے دین کی محبت میں اس قاری صاحب کو اپنا بھائیوں کی طرح بنایا ہوا ہے، اور ان کے لیے سارے خرچے برداشت کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں. اللہ پاک آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور اللہ پاک دنیا آخرت کی خیروں برکتوں اور خوشیوں کے حصول کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیۃ والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے، یہ نیک بندے یا اللہ ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک قدم نہیں چل سکتے، یا اللہ تو مقلب القلوب ہے، لوگوں کے دل تیری انگلیوں کے درمیان جدھر چاہے تو پھیر سکتے ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں یا اللہ آپس میں محبت ڈال دے، خیروں والے رشتے یا اللہ آسانی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں ایک ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے اور ہمیں استعمال فرما لے عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ ان قاری صاحب کو دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے، یہاں تشریف لا رہے اور باقاعدہ رجسٹریشن کروا رہے، یا اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرما، سب کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ یہ شادی والی ضرورت، نکاح والی ضرورت بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کے ضرورت کا پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور بے شمار خیروں سے بندے محروم رہتے ہیں اور عورتیں محروم رہتی ہیں۔ یا اللہ یہ بے شمار خیروں کا یہ بنیادی عمل یا اللہ نکاح والا عمل، یا اللہ اس کو آسان سے آسان تر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو خیروں کا رشتے عطا فرما، قیامت تک نیک نسلوں کی بنیاد بنے، ایسے نیک رشتے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ